پہلی امتوں کی خامیاں جس کی وجہ سے وہ امتیں ہلاک ہو گئیں، وہ خامیاں اب ہماری اس امت میں پائی جا رہی ہیں، تو یہ بھی ہلاکت کی طرف بڑھ رہی ہے، امت تباہی کی طرف، زوال کی طرف، بربادی کی طرف، نحس اور مظلومی کم پرسری کی طرف یہ امت بڑھ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس نے پہلی امتوں والی خرابیاں جس کے باعث وہ امتیں ہلاک ہوئی تھیں وہ اپنانا شروع کر لی ہیں۔ اب ہم اس حدیث میں غور کرتے ہیں کہ وہ کون سی خامیاں ہیں جس کو اپنانے سے وہ قومیں ہلاک ہوئیں، اور اگر آج ہم اس خرابیوں کو اپنا رہے ہیں تو ہمیں بھی ہلاکت، خدا نخواستہ ہلاکت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور کچھ تو سامنا کر رہے ہیں۔ یہ ہلاکت کم ہے کہ چیزیں ہیں موجود مگر ہماری پہنچ سے دور ہے، یہ بھی ہلاکت ہے کہ نفس و نفسی ہے، بے رحمی ہے، یہ بھی ہلاکت کا ایک حصہ ہے، بے وقت موسم، اور یہ بھی ہلاکت کا ایک حصہ ہے بری حکمرانی، یہ بھی ایک ہلاکت کا حصہ ہے کہ بے دین قسم کے لوگ، گمراہ لوگ ہمارے اوپر مسلط، یہ بھی ہلاکت کا ایک ذریعہ ہے کہ سارا زرعی ملک اور سب کچھ ادھر پیدا ہونے کے باوجود ہمیں نہیں میسر باہر۔ اور بھی بہت کچھ ہلاکت کے ذرائع ہیں، باپ بیٹے کی نہیں بن رہی، بیٹے باپ سے، بھائی بھائی سے، نمازی، محلے دار، علماء، سب افراتفری، یہ سب ایک بربادی کی طرف راستے جا رہے ہیں۔ ان کی وجہ جو یہاں حدیث میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ 6 ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، میری امت سابقہ امتوں کی بیماریوں میں مبتلا ہوگی۔ یہ بتانے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ نہیں ہے کہ امت ان خرابیوں میں مبتلا ہو اور کہے کہ نبی نے کہا ہے تو ہم لہٰذا مبتلا ہو رہے ہیں، ہم یہ پورا کر رہے ہیں، نبی نے جو کہا پورا ہوگا۔ یہ کنسپٹ بہت الٹ ہے۔ جب ہم قیامت کی نشانیاں، قیامت کی خرابیاں، قیامت آنے کے جو برائیاں ہیں نبی علیہ السلام سے منسوب کر کے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ زنا عام ہوگا، فحاشی اور ریانی عام ہوگی، تو اسی طرح اور بھی جو قیامت کی نشانی ہیں، بیٹا دوستوں سے بنا کے رکھے گا، باپ سے نہیں، ہاں جی، شوہر بیوی سے نہیں بنائے گا، دوسری سہیلیاں ڈھونڈے گا، عورت دوسرے شوہر کی نافرمانی اور دیگر، اور یہ جتنی بھی قیامت کی نشانی ہیں ہم اگر بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی نشانی، اور آپ اکثر لوگوں کا یہ ٹرینڈ ہوتا ہے کہ یہ ہو کر رہیں گی، نبی نے جو فرما دیا، ان کا یہ مطلب مقصد ہوتا ہے کہ ہم کوشش ہی نہ کریں، یہ برائیاں آنی ہی آنی ہیں تو آرام سے بیٹھ جائیں، حالانکہ یہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت کی نشانیوں کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ خرابیاں آنی ہیں، تم نے محتاط رہنا ہے۔ فرض کیا میں اپنے بچے کو کہتا ہوں سیدھا راستہ جانا، آگے گڑھا آتا ہے، احتیاط، ایک گڑھا آتا ہے وہاں، اور گڑھے میں اکثر لوگ گر جاتے ہیں، گڑھے میں لوگ گر جاتے ہیں، چلو اکثر نہ کہوں، آگے گڑھا آنا ہے اور اس میں گر جاتے ہیں لوگ۔ اب بچہ جو ہے وہ جا کے گڑھے میں چھلانگ لگا دے کہ ابا نے کہا تھا کہ آگے گڑھا آنا ہے تو گڑھے میں لوگ گر جاتے ہیں تو میں بھی گر گیا ہوں۔ نبی علیہ السلام جو قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں ان میں مبتلا نہیں ہونا، بتانے کا یہ مقصد ہے کہ بچنا ہے۔ فرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فحاشی ریانی عام ہوگی، زنا عام ہوگا، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ اب زنا کو روکیں نہ، فحاشی ریانی کو روکیں نہ اور اس میں مبتلا ہو جائیں اور کہیں کہ نبی نے جب کہا ہے کہ فحاشی ریانی ہوگی تو ہونے دو۔ یہ کیسا سوچ ہے ہمارا؟ بھائی قیامت کی نشانیاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ خامیاں، یہ خرابیاں آئیں گی، امتیوں تم نے اس سے بچنا ہے۔
یہ خامیاں، یہ خرابیاں برپا ہوں گی، تم نے ان سے بچنا ہے۔ یہ بچنے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ تم نے ان خامیوں سے بچنا ہے، ان خامیوں کو پرموٹ کرنے، ان خامیوں کو خامیاں رہنے دینے کا نہیں کہا کہ یہ بس آپ نے جب یہ کہہ دیتے ہیں کہ بس نبی نے جو فرمایا ہو کر رہیں گی، تو یہ ایک کنسپٹ ایک ہی طرف چلا جاتا ہے کہ یہ خامیاں ہم نہیں روک سکتے، اب یہ ہو کر رہیں گی۔ حالانکہ اس کو ایسے کہنا چاہیے کہ نبی علیہ السلام جو بیان کیا ہے وہ ہو رہی ہیں، ان کو روکنا چاہیے۔ آپ نے ان کو خامیاں گنا ہے، قیامت بپا ہونے، ہلاک ہونے، برباد ہونے کی علامات بتایا ہے، وہ ان علامات کو دور کرو تاکہ ہم ہلاکت سے بچ جائیں، تاہم ہم خرابیوں سے بچ جائیں، اس طرف سوچ ڈالنی ہے۔ اکثر لوگ اس کو دوسرے ٹرینڈ میں لے جاتے ہیں۔ تو بہر کیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت سابقہ امتوں کی بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گی۔ اب اس کا مطلب نہیں کہ آپ مبتلا ہو جائیں، یعنی خرابی میں جائیں گی، بچنا ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی سابقہ پچھلی امتوں کی بیماریاں ہیں جن کے باعث وہ ہلاک ہوئیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 6 بیماریاں، 6 خرابیاں، 6 برائیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گن کر بتائی کہ یہ 6 خرابیاں پہلی امتوں میں آئیں، ہلاک ہو گئیں، اور اگر تم میں یہ 6 چیزیں آ گئیں تو تمہیں ہلاک ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ آپ بڑے دعوے سے، ہم بھی بچپن سے سنتے ہیں یہ امتی محمدیہ، اس پہ عذاب نہیں آئے گا، یہ گمان میں نہ رہیں، جیسا کرو گے ویسا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کہ بس کلمہ پڑھ لی اب جو مرضی کرتے رہو تو تمہیں ہلاکت نہیں آئے گی۔ یہ ٹرینڈ پرانے جاہلانہ بدلو، یہ منہ کی افواہیں ہیں کہ ہم امت محمدیہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ تمہارا کیا اللہ سے تعلق ہے جب تم امت محمدیہ کا نام لیتے ہو اور عملی طور پر نہیں ہو، دھوکہ دیتے ہو؟ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے، تمہاری ذاتیں، تمہارے رنگ نسل نہیں دیکھتا، تمہارے عمل دیکھتا ہے۔ اور یہ بھی نبی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم میں بہترین وہ بندہ ہے جو عمل میں بہتر ہے۔ امیر ہونا بہتر نہیں، رنگ خوبصورت ہونا بہتر نہیں، مالدار ہونا بہتر نہیں، وزیر مشیر کبیر ہونا، جج ہونا بہتر نہیں۔ بہتر ہونے کے لیے تم میں، تمہارے اندر تقوی اور اچھے عملوں کا ہونا ضروری ہے، ورنہ تو آج دنیا کی کایا پلٹ چکی ہے۔ ہاں جی، ابھی میں کل نیٹ پہ دیکھ رہا تھا، کچھ 46 یا 70 کے قریب ممالک کی ایک لسٹ کسی نے مجھے بھیجی، جس میں زیادہ وہ ملک عیسائیوں کے تھے، اس میں یہودیوں کی جی یہاں سب سے زیادہ زنا اور اموات اور شراب اور نافرمانی۔ تو میں نے اپنے ملک پر نظر ڈالی، اور خبریں بھی میں پڑھتا ہوں پچھلے بچپن سے، کئی سالوں سے، اور میں نے اپنے ماحول پہ دیکھا جو میں سارا دن ڈیل کرتا ہوں مختلف جگہ پہ، تو ہم ان کے پیچھے نہیں رہے۔ اب تو ہماری ایک لمبی تعداد عیسائیوں سے آگے چلی گئی۔ اب یہ 6 چیزیں دیکھیں گے نا، پچھلی امتوں سے مراد عیسائیوں کی، یہود و نصارہ کی پہلی امتیں زیادہ تر مشہور ہیں نا، اور بھی عاد سمود آئی ہیں، لیکن ہمارے جو قریب ترین زمانہ ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلا زمانہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کا، عیسائی تھے، اس سے پیچھے زمانہ تھا یہودیوں کا۔ اب آپ نے جو فرمایا کہ یہ 6 خرابیاں پہلی امتوں میں آئیں وہ ہلاک ہو گئیں، اور اگر اس امت میں 6 چیزیں آئیں گی تو یہ امت بھی ہلاک ہو جائے گی۔ اب آپ اپنے اندر غور کیجئے گا، ان 6 میں سے کوئی خرابی تو نہیں، اور جب ہم یہ 6 چیزیں بیان کر لیں گے تو آپ موازنہ کیجئے گا کہ اس وقت اس 6 بیماریوں میں ہماری امت کی کثرت لوگ مبتلا ہیں، پھر کیسے نہ عذاب آئے، کیسے نہ قحط آئے، کیسے بے برکتی نہ ہو، کیسے خرابیاں وبائیں نہ آئیں۔ اب یہ دیکھیں، پہلی بات، صحابہ کرام نے جب عرض کی اللہ کے نبی بیان کر دیجئے وہ کون سی
خرابیاں پہلی امتوں میں جس کی وجہ سے ہلاک ہوئیں، تو آپ نے فرمایا العشارو، خود پسندی، ڈھینگے مارنا۔ جو خود پسند اپنے آپ کو کہتا بس میں ہی سب سے ٹھیک ہوں، خود پسندی، بڑا تکبر سے ڈھینگے مارتا ہے، آپ دیکھ لیں گے اوپر سے نیچے تک، خود پسندی بھی ڈھینگے مارنا، لمیاں لمیاں چھڑنیاں، تکبرانہ گفتگو کرنا، اپنے آپ نو سارے تو وکھرا انہونا اور چنگا سمجھنا، سب سے بلند سٹیٹس کا، لمبے لمبے درس دینا، لمبی لمبی باتیں کرنا، اور اپنے آپ کو، اب یہاں آپ ڈیوائیڈ ہو سکتے ہیں، آپ کی سوچ اگر آپ توجہ سے سن رہے ہیں، آپ کی سوچ ڈیوائیڈ ہو سکتی ہے، تو کوئی تو پیمانہ ہوگا جو خود پسندی کو سمجھنے کے لیے کہ کیا یہ شخص خود پسندی میں مبتلا ہے، یہ جو ڈھینگے مار رہا ہے یہ اس خرابی میں مبتلا ہے، تو ہم اس کو سمجھنے کے لیے دوسری حدیث کا سہارا لیتے ہیں۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی پر کسی کی فضیلت کا باعث صرف دین ہے یا پھر نیک عمل۔ اگر دین کے سٹیٹس سے بات کر رہا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ رسول کے مطابقت سے وہ بات کر رہا ہے، تو پھر وہ خود پسندی یا ڈھینگی نہیں، وہ لمبی نہیں چھوڑ رہا، کیونکہ وہ اللہ رسول کی بات بتا رہا ہے۔ اللہ رسول کو چھوڑ کر اور اخلاقیات کو ترک کر کے اپنے تئیں وہ ایک نیا سٹیٹس بیان کر دیتا ہے، جو پچھلے 3 سالوں سے آپ وہ سٹیٹس سنتے آ رہے ہیں۔ 12 موسم بھی آپ سنتے ہیں جو کبھی سنے نہیں تھے، بڑے بڑے سٹیٹس آپ نے دیکھے سنے ہیں، اپنے سے نئی ایجادات جس کا نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ اخلاقیات، نہ کسی کلیات میں، اور وہ سمجھ رہا ہے ایسا ہم کہہ سکتے ہیں نفسیاتی مریض یا نشئی، اپنے آپ کو سب سے اونچا سمجھتے ہوئے اور اپنی وہ لمبی لمبی چھوڑنا، یہ خامی اکثر لوگوں میں آ رہی ہے یا نہیں، آپ نے موازنہ کرنا ہے۔ دوسری بات فرمایا والباتارو، غرور اور تکبر والے۔ اب یہ غرور تکبر کا جو فارمولہ ہے اس امت میں آ رہا ہے یا نہیں؟ ایک چھوٹا سا سپاہی بھرتی ہو جائے تو وہ سمجھتا ہے میں ملک کا بادشاہ ہوں، اس کے تکبر کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ گھٹیا اور کمین لوگوں کے بچے جب چھوٹے چھوٹے پولیس والے، چھوٹے چھوٹے فوجی، چھوٹے چھوٹے وابڈا کے ملازم، چھوٹے چھوٹے مختلف جگہ بھرتی ہوتے ہیں، خدا بن بیٹھتے ہیں، ان میں تکبر آ جاتا ہے۔ خدا خوفی ختم، نرمی ختم، اکڑاؤ۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم انہی انسانوں کی طرح ہیں جس طرح دوسرے ہیں، ان سے غلطی ہوتی ہم سے بھی ہوتی ہے، ان کے لیے رحم ہے تو ہمارے لیے بھی، اگر ہمارے لیے سائش ہے ان کے لیے بھی۔ جب کسی بھی عہدے میں جاتا ہے تکبر میں آ جاتا ہے۔ اب یہاں تو بڑے بڑے گھٹیا لوگ بڑے بڑے عہدوں پہ چلے گئے ہیں، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں کہ گھٹیا ترین لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا گھٹیا ترین کم تر لوگ بڑے مرتبے پر، بادشاہی پر فائز ہوں گے۔ اور یہاں ہم اس کو کہتے ہیں کہ جیسی عوام ویسا حکمران، اس کو بھی غلط بیان کرتے رہتے ہیں، حالانکہ ایسا ہوتا ہے حکمران جیسا بنتا ہے نیچے تک اثر جاتا ہے، اگر وہ شریف اوپر ہو تو نیچے تک بیوروکریسی، نیچے تک شریف لوگ آگے آ جاتے ہیں، نہیں بھی تو وہ شریف ہونے کی کوشش کر لیتے ہیں، کیونکہ بادشاہ سلامت کو، بڑے کو یہ چیزیں پسند ہیں، ویسا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ برا ہے تو نیچے تک برائی چلی جاتی ہے۔ تو بہرکیف یہ دوسری خرابی غرور اور تکبر۔ اور تیسرا فرمایا التکاثر، کثرت، اضافے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، یعنی یہ دوڑ لگ جانی کہ دے کو ایک گڈی ہوں میں 2 بنا کے چھڈنی ہے، اور میرے مامے نے، میرے کزن نے 5 مرلے کا پلاٹ لیا، آپ بھی ہوں 7 کا لے کے چھڈاں گے۔
انہیں اینا کما لیا میں ہوں اس سے اگے کمانا ہے، پلاٹ مکان جائیداد عہدے مال اور سلوٹ شہرت، ان سب چیزوں میں جو دنیاوی ان میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی تگ و دو پڑ جانا، اور یہ پڑی ہوئی ہیں خرابیاں نوجوانوں میں نے تو ٹک ٹاک میں آگے بڑھنے کی جستجو ڈال دی ہے۔ ہاں جی، نوجوان ایک خرابی کر کے ٹک ڈول ڈالتا ہے، وہ دیکھتا کہتا میں ادھر ذرا اگے کراں گا، اس نے پل پہ ویسے کھڑے ہو کے بنائی تو دوجا چھال ہی مار دینا ہے، اتنی شرٹ پاڑی ہوتی دوسرا اتنی پاڑ لے گا۔ تو خرابیوں میں ایک دوسرے میں بڑھنا، مال و جائیداد ہرس شہرت یہ چیزوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی بیماری۔ اور چوتھی بات فرمائی التناحش فی الدنیا، دنیا داری میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔ دنیا داری کیا ہے؟ وہ ہماری معاشرتی رسم رواج اس کا ایک حصہ ہے۔ میں نے اپنے بچے کے شادی پہ ایک بمب چلایا، آپ پورا بمب دی پٹی لے کے آؤ گے۔ میں نے اتنا کھایا کھلایا اور اتنا ہی دکھاوا کیا، آپ اس سے آگے بڑھو گے۔ میں نے اتنی عجیب سواری کپڑے، آپ اس سے آگے بڑھو گے۔ اور پانچویں بات فرمایا والتباغض، آپس میں بغض رکھنا۔ اکثر لوگ ہم مل رہے ہوتے ہیں اندر بغض ہوتا ہے، یہ خرابی بھی آج امت کے اندر موجود ہے۔ بغض، ہاتھ ملا رہے ہیں اندر بے وجہ دوسرے کے بارے میں اندر عناد اور بغض رکھا ہوا ہے، دماغ دل فارغ ہی نہیں ہے کہ بغض سے فارغ ہو کے رحم اور اللہ کی طرف رجوع کر لے اللہ کے ذکر میں۔ چھٹی بات فرمائی والتحاسد، حسد کرنا۔ آج یہ 6 خرابیاں اس امت کے اندر کثرت سے موجود ہیں۔ نمبر 1 خود پسندی، ڈینگیاں مارنا، کمیاں چڑھنا۔ نمبر 2 تکبر، غرور۔ نمبر 3 ایک دوسرے سے زیادہ مال کمانے شہرت کمانے۔ نمبر 4 دنیا داری میں جو رسم رواج ہیں دنیا کے پٹھے سیدھے ان سے آگے بڑھنا۔ نمبر 5 آپس میں بغض رکھنا۔ نمبر 6 حسد کرنا۔ فرمایا جس قوم میں یہ 6 خرابیاں آ جائیں وہ قوم ہلاک ہو جاتی ہے۔ ہم میں زیادہ لوگوں میں یہ آ رہی ہیں تو اب ہلاکت سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اسی غلطی میں نہ رہ جانا کہ ہم امت محمدیہ میں کوئی ہلاک نہیں کرے گا۔ عرشوں نہیں اترے، یہ یہودیاں دا بھی کنسیپٹ سی کہ اسی نبیاں دی اولاد آ، جنت ساڈی جو مرضی کریے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنے آپ کو ان خرابیوں سے